إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو قعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر گاہے بگاہے بھیجتا رہا۔ انہی انبیاء کرام میں سے
ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت سے اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا یا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو باخبر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، انہی دونوں باتوں پر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حتی الامکان اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح بات کہنے، قرآن و حدیث کے مطابق ان باتوں کو کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، ماہ محرم الحرام کا مہینہ یہ انتہائی عظیم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینہ ہے، یعنی ہجری سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حرمت والے مہینے میں شمار کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ رب العالمین حرمت والے مہینے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے 4 منتھ حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اور یہی بہترین دین ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کو اور 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہی بہترین دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان مہینوں میں تم اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ ظلم و زیادتی سے رکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو باقاعدہ حکم دے دیا ہے۔ اب آئیے صحیح بخاری کی وہ روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ حرمت والے کون سے مہینے ہیں، وہ عزت اور تقدس والے مقدس مہینے کون کون سے ہیں جن کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے، جن کی عزت اور احترام کو باقی رکھنا ہے اور ان میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی کا نام ابو بکرہ بھی ہے، اس لیے کبھی بھی ششو پنج میں نہیں پڑھنا ہے کہ ہاں بیان کرنے والے نے غلط بیان کر دیا۔ ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ سال اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ منہا 4 حرم،
ان میں سے 4 مہینے رب العالمین نے حرمت والے بنا رکھے ہیں۔ آپ نے بیان کیا ثلاث متوالیات، 3 مہینے 3 منتھ پے در پہ آتے ہیں، یعنی لگاتار آتے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا مہینہ آ جاتا ہے۔ اور چوتھا مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے اس سے پہلے والا مہینہ رجب ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں بیان کر دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی عزت اور ان کے احترام کو باقی رکھنا ہے۔ اب ایک سوال سبھی لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو لگاتار ذکر کر دیا اور 1 مہینے کو بیچ میں کیوں لے جا کر کے ذکر کر دیا؟ بھائی ہونا یہ چاہیے کہ جیسے 3 کا ذکر ہوا چوتھے کا بھی ہو جانا چاہیے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو لگاتار اس لیے رکھ دیا کیونکہ اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت اور ایک وجہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ جو کہ حج کے مہینے سے پہلے آتا ہے، تو اس کو حج کے مہینے سے پہلے اس لیے رکھ دیا گیا اس لیے کہ پہلے کے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا، قتال کرنا، خونریزی کرنا، ان ساری چیزوں کو اس مہینے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ کس مہینے میں؟ ذوالقعدہ کے مہینے میں ان ساری چیزوں کو، جنگ و جدال وغیرہ کو بند کر دیا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں تمام لوگ تیاری کرتے تھے کہ ہم کو حج بیت اللہ کرنے جانا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کے مہینے کو حرمت والا قرار دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں جا کر کے حج کرتے تھے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا، محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھروں کو چین و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر دشمن کے خوف کو اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کے مہینے کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا تاکہ لوگ امن کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا سکیں، اور جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد بالکل مطمئن ہو کر کے، چین و سکون کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر کے چلے آئے۔ اس لیے محرم الحرام کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 3 مہینے کو لگاتار رب العالمین نے کیوں رکھا۔ اب چوتھے مہینے کی بات آتی ہے سامنے کہ چوتھے مہینے کو رب العالمین نے سال کے بیچ میں کیوں رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ جب عمرہ کرنے کی نیت کریں کہ ہم کو عمرہ کرنے جانا ہے،
تو رجب کے مہینے میں جا کر کے عمرہ کر کے چلے آئے چین و سکون کے ساتھ، اس لیے اللہ رب العالمین نے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان چاروں مہینوں کے حرمت والا قرار دینے کا مقصد یہی تھا تاکہ انسان چین و سکون کے ساتھ حج کرے، حج کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹے، پھر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے بھی جائے اور اسی مہینے کے اندر عمرہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکے۔ یہ حکمت تھی جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے، آپ غور کیجئے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کے آخر میں حرمت والے مہینے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ کیا مطلب یہ کہ ان چار مہینوں میں اپنے نفس کے اوپر اور اپنے جان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ 4 مہینہ اللہ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم کو اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا صرف 4 مہینوں میں ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ 8 مہینے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ خصوصی طور پر اس میں منع کر دیا گیا ہے، ورنہ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی انسان اپنے نفس پر یا کسی اور کے نفس پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظلم سے مراد کیا ہے۔ تو ظلم سے ایک مراد یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، نہ تو جنگ کرنا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، نہ کسی سے قتال کرنا ہے، نہ کسی سے گالی گلوچ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شہر حرام میں یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر سکتے ہیں، کیا ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اگر کوئی انسان ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ انسان دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ گناہ کا مستحق ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، صرف اسلامی تاریخ میں نہیں کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا گیا، بلکہ آپ جب زمانے جاہلیت کی طرف جائیں گے اور آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کی حرمت کو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے سامنے رکھتے تھے، اور 4 مہینوں میں ان ساری چیزوں سے جن سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہتے تھے، رکے رہتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان 4 مہینوں میں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کرنے سے منع کر دیا۔ اور دوسری وجہ ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کرنا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی لازم آ جائے، کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر خفا ہو جائے اور ہم سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ دوسرا مطلب ہے اس مبارک مہینے میں
قتال سے منع کیے جانے کا اور اسی طرح سے ظلم سے بچنے کا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے۔ صرف ان 4 مہینوں میں نہیں بلکہ سال کے جتنے مہینے ہیں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی مہینے میں کسی بھی انسان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ظلم و زیادتی کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوں یا اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہیں یا کسی کو مارے پیٹے یا کسی کی زمین پر قبضہ کریں یا جو بھی ہو، جو چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں حرام کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر کے رکھے۔ لیکن اس کو خاص اس لیے کر دیا کہ اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں میں یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ 4 مہینے کو چھوڑ کر 8 مہینے کے اندر کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو اس میں اتنا گناہ اس کو نہیں ملے گا جتنا گناہ اللہ رب العالمین ان 4 مہینوں کے اندر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی، شراب تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے یا اسی طرح سے زناکاری بالکل حرام ہے، اگر کوئی زناکاری کرتا ہے تو اتنا گناہ 8 مہینے میں نہیں ملے گا جتنا گناہ اللہ رب العالمین ان 4 مہینوں کے اندر دے دے گا۔ اب سبھی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا ظالم ہے کہ 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی گناہ کرے تو اتنا زیادہ گناہ دے دے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ نیکی کو سامنے رکھیے۔ آپ 8 مہینے میں اگر نیکی کریں گے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا زیادہ اجر و ثواب اور جتنی نیکی آپ کو ان 4 مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو ایک طرف اگر گناہ کو رب العالمین کئی گنا بڑھا دیتا ہے تو دوسری طرف ہم اگر نیکی کریں گے، عمل صالح کریں گے، اچھائیاں کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے یا اسی طرح سے جو بھی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے ان 4 مہینوں کی حرمت کے خیال کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس مہینوں کو یوں ہی مت سمجھیے عام مہینوں کی طرح کی، ایسے ہی جس طرح کی برائی اور مہینوں میں کرتے چلے آئے ہیں ویسے برائی کرنا نہیں، برائی سے فوراً رک جانا ہے۔ کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اس گناہ سے اور اس برائی سے اپنے آپ کو فوراً روک لینا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے علاوہ دیگر مہینے میں عبادت کرنے میں کوتاہی کرتے تھے تو اس کوتاہی کو دور کر دینا ہے، اس کوتاہی کاہلی کو دور کر کے بالکل اپنے آپ کو متحرک رکھنا ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے، ہم کو دین اسلام کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، ہم کو اپنی زبان سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، ہم کو غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، فقیروں کا خیال رکھنا ہے، چونکہ جو بھی نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا بروز قیامت۔ اسی طرح سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں، فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں، کہ اس میں گناہ تو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے مقدس والا بنا سکتا ہے۔ جیسے مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتہ یعنی جبریل امین کو سارے فرشتوں پر فوقیت دے دی، سب سے افضل اور سب سے بہتر فرشتہ رب العالمین نے جبریل امین کو بنا دیا تھا۔ وہ جبریل امین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، قرآن کریم کی آیتیں لے کر کے اللہ رب العالمین کے حکم پر اترا کرتے تھے، یا احادیث نبویہ جو اللہ رب العالمین کہتا تھا کہ جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلاں
فلاں فلاں مسائل پر روشنی ڈال کے آؤ، فلاں فلاں مسئلے کے بارے میں ان کو جانکاری دے کر کے آؤ۔ وہ جبریل امین آتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں پر سب سے افضل اور سب سے بہتر قرار دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سال میں 5 مہینوں کو سب سے بہتر اور افضل قرار دیا۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ، اور 4 یہ مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 5 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ اسی طرح سے زمین پر دیکھ لیجئے تو زمین پر اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر مسجدوں کو بنا دیا۔ وہ مسجدیں جس میں ہم اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان مساجد کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین حصہ قرار دیا ہے۔ یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے کہا۔ اسی طرح سے آپ دنوں میں دیکھیے، دنوں میں سے سب سے افضل دن اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو قرار دیا۔ یہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو سب سے افضل اور بہتر اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات، وہ راتیں جو 5 راتوں میں 10 راتوں میں سے 5 راتوں میں جاگ کر کے تلاش کی جاتی ہیں، ان راتوں کو سب سے افضل اور بہتر اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے بہتر اور افضل بنا سکتا ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین چاہے گناہوں کو زیادہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے 4 مہینوں کا تذکرہ کیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کو اتنا ہی زیادہ گناہ ملے گا، انتہائی زیادہ گناہ کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ نہیں ہے کہ ہم دن رات 24 گھنٹہ گناہوں میں مبتلا رہیں، ہم سو کر کے اٹھیں تب بھی گناہ کریں، ہم رات میں اپنے بستر پر موجود ہو تب بھی گناہ کریں، ہم کسی جگہ پر ٹہلنے گھومنے کے لیے جائیں تب بھی گناہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو کر کے گناہ کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم نیکیاں کریں، ہم اچھائیاں کریں، عمل صالح کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے خزانے میں اور اپنے بینک بیلنس میں نیکیاں اکٹھا کر لیں، تاکہ کل بروز قیامت جب تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے، اللہ رب العالمین جب تمام لوگوں کے سامنے حساب و کتاب لینے کے لیے بیٹھے گا، تو اس وقت ہم میں سے کسی بھی شخص کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب کے سامنے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو نہ حکم دے کہ اے میرے فرشتوں فلاں آدمی کو لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دو، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر عمل صالح نہیں کیا، اس نے دنیا کے اندر نیکیاں نہیں کی۔ تو اس دن کی رسوائی کو اور اس ذلت کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے رہنا ہے۔ ایک انسان جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، یعنی ایک گناہ کیا اور سوچا چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، ان المؤمن یرا ذنوب ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبی، کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب وہ سیاہ دھبا کیسے ختم ہوگا؟ اس کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے،
گناہ تو ہر انسان سے ہو سکتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے چاہے جتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے, چاہے جتنا بڑا حاجی نمازی کیوں نہ ہو جائے, چاہے جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو جائے, ہر انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں. ہم سے بھی ہو سکتے ہیں, آپ میں سے ہر شخص میں سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے, گناہ ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا کہ نہیں کیا. کہیں ہماری آنکھیں غلط جگہ پر چلی گئی, کہیں ہمارے پیر غلط جگہ پر چلے گئے, کہیں ہمارے ہاتھ غلط جگہ پر چلے گئے, کہیں ہماری زبان سے غلط بات نکل گئی. کسی کو علم نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی انسان کو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا چاہیے ارے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 1 وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, بہت اچھے ہیں, تو پھر گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, اس سوچ کو اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے, بلکہ ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے روتے رہنا ہے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن تَابَ, اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ جو دل کے اوپر سیاہ دھبا پڑا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. وَنَزَعَ, اور آگے آپ نے بیان کیا کہ اگر باز آ جاتا ہے, جو گناہ کیا اس گناہ سے رک جاتا ہے اور یہ تہیہ کر لیتا ہے, یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے, واستغفر, اور استغفار کر لیتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے, اس کا گناہ ختم کر دیا جاتا ہے. حتی یعلو قلبہ, یہاں تک کہ پورا دل اس کا صاف ہو جاتا ہے. تو گناہ کرنے کے بعد سبھی لوگوں کو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, کہ جو شخص میرا ذکر نہیں کرتا ہے, میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. کس کے بارے میں کہا؟ اس انسان کے بارے میں کہا جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا ہے, جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے. اس کی زندگی کے بارے میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور صرف دنیا کی زندگی کو تنگ نہیں کرے گا بلکہ ایسے انسان کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائے گا, اس کی آنکھ کو چھین لے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, وہ آدمی سوال کرے گا, پوچھے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا. وقد كنت بصیرا, حالانکہ میں تو بصیرت والا تھا, میری آنکھ سے دنیا کے اندر دکھائی دیتا تھا, آج کے دن میری آنکھ کو تو نے کیوں چھین لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى, کہ اسی طرح سے تم نے دنیا کے اندر مجھ کو بھلا دیا تھا. میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی, قرآن و حدیث کو منبر رسول سے بیان کیا جاتا تھا, ہر وقت دروس میں آپ کو سمجھایا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین فلاں فلاں گناہ کے کرنے سے روک رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں فلاں فلاں گناہوں سے روک رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے دامن کو نہیں بچایا, تم گناہوں میں لت پت رہے, گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے. یہ قرآن مجید جو میں نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی, اس قرآن مجید کی تو تلاوت نہیں کرتا تھا, قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا تھا. پورے سال قرآن مجید کو نہیں پڑھتا تھا, الماریوں میں لے جا کر کے سجا دیا تھا. تو دنیا کے اندر نہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا, نہ نماز پڑھتا تھا, اور یوں ہی غیروں کی طرح جیسے غیر مسلم گھومتے پھرتے رہتے ہیں, نہ تو ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہے نہ دین سے مطلب ہے. ٹھیک اسی طرح سے تو دنیا کے اندر گھوما کرتا تھا, اس لیے آج تیری بصیرت کو, تیری نگاہ کو چھین لیا گیا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ آیت کریمہ, اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے اور گہرائی سے سوچئے, اور کوئی انسان گہرائی سے سوچ لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان ضرور ضرور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے گا, وہ ضرور ضرور قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. ورنہ ایسا حشر ان لوگوں کا ہو سکتا ہے
اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام یہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، گناہیں جو بھی ہوں، معمولی سی گناہ پر اللہ رب العالمین کبھی کبھار ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب انسان گناہ کبھی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین موجودہ نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے۔ جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں وہ گھر بھی ہم سے چھین سکتا ہے، جس بزنس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بزنس بھی ہم سے جا سکتا ہے، جس گاڑی پر ہم چلتے ہیں وہ گاڑی بھی گناہ کے کرنے کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے۔ ایک انسان یہ کہتا ہے، دیکھیے فلاں آدمی اتنا گناہ کرتا ہے، ہمیشہ جو برائی کرتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس پراپرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ گرچہ اس کے پاس اتنی پراپرٹی موجود ہے، گرچہ وہ ایک دن کے اندر اتنا 1000 روپیہ کماتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس انسان کے اندر چین و سکون نہیں رہتا ہے۔ وہ انسان جب دن میں روزی کما کر کے اپنے گھر میں لوٹتا ہے تو چین و سکون کی نیند رات بھر نہیں سو پاتا ہے۔ کہیں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کہیں خود اس کی طبیعت خراب ہو گئی، یا کہیں اتنا بینک بیلنس اس کے گھر میں موجود ہے کہ اسی فکر میں وہ پڑا رہتا ہے کہ رات میں چور وغیرہ داخل نہ ہو جائے اور ہمارے بینک بیلنس کو جو بر وقت موجود ہے اس کو لے کر کے چلے نہ جائیں، تو چین و سکون کو اللہ رب العالمین اس کے چھین لیتا ہے۔ اس لیے گناہ کے بہت ہی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تھی، ایک غلطی، جنت کی ساری نعمتیں ملی تھی، جنت کے اندر بالکل عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اے آدم اور اے حوا علیہ السلام، تم لوگ اس جنت کے اندر رہو اور جو بھی چیزیں تم کو کھانا ہو کھاؤ، روکتا نہیں ہوں، لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ اس درخت کے پاس، اس جھاڑ کے پاس نہیں جانا ہے، اس کے پھل کو کھانا نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے بہکایا آدم اور حوا علیہ السلام کو، وہ پھل کھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا اور جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو اللہ رب العالمین کبھی کبھار ایک غلطی پر بھی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اور انسان کو سزا دے دیتا ہے، اور جس کو سزا نہیں دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھولا ہوا ہے، وہ اس دن کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جس دن تمام لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں پر جو ہے سب کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، وہاں پر انسان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ جس انسان کو دنیا کے اندر سزا دے دی جاتی ہے وہ تو اسی دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کا باقی رہتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے وہاں پر چکانا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مبارک مہینے میں کیا کیا چیزیں کرنا نہیں ہیں وہ میں نے پیش کیا۔ یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے بہت سے جہلا جن کے پاس شریعت کے بارے میں شاید علم نہیں ہے، وہ اس مبارک مہینے میں طرح طرح کے ماتم کرتے رہتے ہیں، اپنے سینے کو، اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، اپنے گلے پر باقاعدہ تماچے مارتے رہتے ہیں اور فلاں چیزیں اپنی زبان سے بکتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے نوحہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب۔ چار چیزوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ چار چیزیں میری امت کے اندر موجود رہیں گی، میری امت کے لوگ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے کہا الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان کے بارے میں لوگ فخر کریں گے، کیا کہیں گے؟ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں چودھری ہوں، یا جتنی بھی برادریاں پائی جاتی ہے ان ساری برادریوں کو لے کر کے لوگ فخر کرتے رہیں گے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔ اور اسی طرح سے وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، دوسروں کے نسب پر، دوسروں کے خاندان پر تانا زنی کرتے رہیں گے اور یہ کہیں گے یہ تو بہت نچلے طبقے کا آدمی ہے، یہ تو انتہائی
کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے یا جو بھی اپنے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہو کسی کی برادری کو لے کر کے، تو یہ ساری چیزیں اس امت کے اندر پائی جائیں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اسی طرح سے والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا، یہ کہنا کہ یہ آسمان پر جو ستارے موجود ہیں اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے اور یہی ستارے بارش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ امت کے اندر پائی جائیں گی. اسی طرح سے آپ نے کہا والنیاحۃ، نوحہ کرنا، یعنی کسی کا جب انتقال ہو جائے تو اس پر واویلا مچانا، اپنے گریبان کو پھاڑنا اور اسی طرح سے بلند آواز سے رونا، چلانا، چیخنا، جس طرح سے زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. اگر کسی کے گھر میں کسی کے بیٹے کا، کسی کے باپ کا، بھائی کا، ماں کا، بہن کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ انتہائی زیادہ چیختے تھے، اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کیا کرتے تھے، اپنے گریبان کو پھاڑا کرتے تھے اور اپنے رخسار پر، گال پر تماچے مارا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے. آج دیکھیے کہ جس دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے اس دن باقاعدہ شہادت عثمان کو لے کر کے لوگ اپنے گریبان کو پھاڑنے لگتے ہیں، اپنے رخسار پر، اپنے گال پر تماچے مارنے لگتے ہیں اور اسی طرح سے پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں کی جاتی ہیں، ماتم مناتے ہیں اور جو ہے تعزیہ وغیرہ باقاعدہ رکھتے ہیں. پورے دن کھانا نہیں کھاتے ہیں، شام کو جا کر کے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انگارے وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے جسم کو بالکل خون آلود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھی طرح طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں جو 10 محرم الحرام کے دن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، عثمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کا غم ہمیں بھی ہے، سبھی لوگوں کو غم ہے. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں صحابی کی شہادت ہوئی تو ہم اس پر خوش نہیں ہیں، ہم اس پر خوش ہیں. ہر کوئی یہی کہے گا کہ نہیں ہمیں اس کا غم ہے، لیکن غم منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے گریبان کو پھاڑیے، اپنے رخسار پر تماچے ماریے اور جو ہے برا بھلا کہیے کسی کو. اس طرح سے کہنا شریعت میں جائز نہیں ہے. تو 10 محرم الحرام کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں جو کی جاتی ہے اس کو شریعت نے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے. اس کا شریعت سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں. زمانے جاہلیت میں جیسا لوگ کیا کرتے تھے، آج اس امت مسلمہ کے چند افراد، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام سے دور ہیں، جن کے پاس شریعت کے بارے میں نالج اور جانکاری نہیں ہے، جو نہ تو اپنے علماء سے صحیح مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ اپنے علماء سے یہ پوچھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شہادت کے تعلق سے ہم لوگ جو رسم و رواج کرتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں صحیح ہے، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے، اس کو پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور علماء بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ایسے علماء کا کل قیامت کے روز انتہائی زیادہ پکڑ ہوگا. یہی علماء جو عوام کو گمراہ کر کے رکھے ہیں، یہ علماء جو بتلاتے نہیں ہیں قرآن و حدیث کی صحیح باتوں کو، کل قیامت کے روز ایسے علماء کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. وہاں پر بھری محفل میں جب پوری دنیا کے لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آئیں گے، وہ سارے کے سارے انسان وہاں پر جب موجود ہوں گے تو ایسے علماء کو وہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور وہاں پر جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے ایسے علماء کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ الہ العالمین وہ علماء جو گمراہ ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتیں نہیں بتلاتے ہیں، ان کو تو عقل سلیم سے نواز دے اور ان کو قرآن و حدیث کی باتیں بتانے کی بھی توفیق عطا فرما. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، اسی طرح سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا. اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس مہینے میں ذکر و اذکار کریں گے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. صدقات و خیرات کریں گے، کسی مسجد میں، مدرسے میں، غریب غربا پر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ عطا کرتا ہے. اسی طرح سے
इस महीने की सबसे अफजल और बेहतर इबादत यह है कि इसमें रोज़ा रखा जाए। आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, उससे पहले इस महीने में कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। आप जब तक मक्का मुकर्रमा के अंदर रहे, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कानत कुरैश के लोग, और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा के अंदर रहे, इस महीने में खुसूसी तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। और जब आप वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं, तो मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद भी बाकायदा आपने इसका रोज़ा रखा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि जब आपने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत किया, आप मक्के से मदीना गए, तो वहां पर जाकर के आपने देखा कि यहूदी लोग रोज़ा रखते हैं। यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देखा, आपने यहूदियों से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया कि आखिर आज आप लोग रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दे दिया था और फ़िरौन को दरिया के अंदर डुबो दिया था, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। इस बुनियाद पर हम भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम तो और ज़्यादा मुस्तहिक हैं, हमको और ज़्यादा रोज़ा रखना चाहिए इनके सिलसिला में, यानी ये लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम को सोच कर रखते हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े की फजीलत के बयान किया कि इस रोज़े की फजीलत को सामने रखते हुए इंसान को रखना चाहिए। और उसी वक्त आपने ये भी कह दिया था, लाइन बकीतु लासूमन्नता से, अगर मैं जिंदा रह गया, अगर मेरी जिंदगी बाकी रह गई, अगर मेरी जिंदगी के अंदर रूह बाकी रह गई, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूंगा। ये हदीस इस बात की दलील है कि हमको इस मुबारक महीने में 9 मुहर्रमुल हराम और इसी तरह से 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना है। इसलिए इसको हमेशा जहन में रखना है, और जिस दिन ये दिन आएगा उस दिन हमको रोज़ा रखना है। ये जो अंग्रेज़ी का डेट चल रहा है, इससे एक दिन पहले, यानी आज 5 तारीख है तो मुहर्रम की 6 तारीख है, आप जोड़ लीजिए, उसी एतबार से 2 दिन 9 का रोज़ा और 10 का रोज़ा रखना है। अब इसका बेनिफिट, फ़ायदा क्या है, इसको भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अगर कोई इंसान मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखता है, 2 दिन का रोज़ा रखता है, युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुज़िश्ता उसके 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी 2 रोज़ा आप अगर रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसलिए ये जो मौका हमको मिला हुआ है, इस मौके को हमें गनीमत समझना है। ये जो लोग मातम मनाते हैं, ये जो लोग अपने गिरेबान को फाड़ते हैं, इनको तो ये होना चाहिए था कि बाकायदा नबी की सुन्नत को अपनाते हुए इस दिन रोज़ा रखना चाहिए था। लेकिन करते क्या है कि इस दिन तरह तरह के खाने तैयार करते हैं, तरह तरह की डिशें तैयार की जाती हैं, और पता नहीं क्या से क्या चीज़ें की जाती है, पूरा दिन खाने पीने में उसी में बिल्कुल बिता देते हैं। जबकि सुन्नत और सही तरीक़ा यही है कि इस दिन यानी 9 तारीख़ को और 10 तारीख को, जिसको आशूरा का दिन कहा जाता है, इसमें रोज़ा हम तमाम लोगों को रखना है। ये अपने दिलो दिमाग के अंदर आज ही बिठा लीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग इन 2 दिनों का रोज़ा ज़रूर ज़रूर रखेंगे। जब आप सोचेंगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें मैंने आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की है, इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन गुनाहों से तूने हम तमाम लोगों को रोक दिया है, मना कर दिया है, इलाहुल आलमीन तो हमें इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी इबादतें इस मुबारक महीने में अफजल और बेहतर हैं, उन इबादतों को करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وجل وأتم أكبر